ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے شرک ظلم عظیم ہے۔ اس کائنات کی سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ گہری اور سب سے زیادہ بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس ساری کائنات کو ایک ہستی نے پیدا کیا، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، پروردگار یعنی پالنے والا ہے، اس کا مدبر یعنی اس کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کو پروان چڑھانے والا ہے، اس کو اختتام تک پہنچانے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہو یا جس کا کوئی عمل دخل ہو اس کائنات کے پیدا کرنے اور چلانے میں۔ اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے بہت سے اچھے نام، مختلف زبانوں میں مختلف نام اس کے لیے ہیں۔ عربی میں قرآن مجید میں اللہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، بڑی ہی اہم آیت ہے۔ اس میں بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے۔ اسے آیت الکرسی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جگہ کرسی کا لفظ آیا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا تعارف کس طرح کر رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا، اور دنیا کی کوئی چیز نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ انسان کی زندگی آپ جانتے ہیں مختصر ہے، 60 70 80 سال کی زندگی، آئے ہیں چلے جانا ہے۔ اس طریقے سے جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہوں، پیڑ پودے ہوں، حشرات الارض ہوں یا بے جان چیزیں ہوں، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ہر چیز کا ایک آغاز ہے اور ایک اختتام۔ آپ انسان کے بارے میں دیکھیے جو اشرف المخلوقات ہے، 15-16 گھنٹے کام کرنے کے بعد ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ خود بخود ہم پر نیند طاری ہونے لگتی ہے، اور اگر ہم نیند کو بھگانے کی کوشش کریں، نیند سے لڑیں، اونگ طاری ہو جاتی ہے۔ ایک ڈرائیور بہت محنت کرتا ہے، سوتا نہیں ہے، تو یا تو نیند آ جاتی ہے یا اونگ آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے وہ۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ کبھی سوتا نہیں۔ ساری دنیا سو جاتی ہے، ساری کائنات سو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ ہی اس کو کسی قسم کی اونگ آتی۔ لہو ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے قبضے میں ہیں، تھوڑے دنوں تک وہ چیزیں رہتی ہیں، پھر ہم سے لے لی جاتی ہیں۔ ایک ملک جیسے ہندوستان ہے، پہلے کچھ لوگوں کے پاس تھا، پھر آریاؤں کے پاس گیا، پھر یہاں پر مسلمان آئے، پھر یہاں پر انگریز آئے، آج سارے ہندوستانیوں کے پاس۔ ایک بلڈنگ کبھی اس کی تھی، آج کسی اور کی ہے، کل کسی اور کی ہو جائے گی، لیکن آسمان و زمین کا اگر کوئی مالک ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی کی سفارش بھی کر سکے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، فلاں صاحب اتنے زبردست ہیں کہ وہ اگر اڑ کر بیٹھ گئے تو بس وہ تو بخشش کرا ہی دیں گے، فلاں صاحب ان کے کہنے پر آسمان و زمین ٹل سکتے ہیں۔ کسی صاحب کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، نہ کسی صاحب کے پاس یہ طاقت ہے، نہ کسی نبی کے پاس یہ طاقت ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس یہ طاقت۔ اور جو لوگ ہاتھوں سے جن لوگوں نے بنا لیا ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود بنائے جاتے ہیں، وہ کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے۔ لوگوں نے کیا کیا باتیں، بگڑی بنانے والے کسی کو کہہ دیا، کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ بگڑی بنانے والے، تو صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کے اندر یہ ہمت یا طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت حاصل کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش بھی کر سکے۔ کوئی کام کرا ہی دینا یہ تو کسی کے بس میں نہیں، سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا جو علم ہے بہت وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، اس کے اس علم میں سے ذرہ برابر بھی علم تم کو حاصل نہیں ہو سکتا مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ اب آپ انسان اپنے علم کے بارے میں غور کرے
ایک زمانہ تھا جب ہم لا علمی کے دور میں جہالت اور اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے. پھر ہمیں آہستہ آہستہ علم حاصل ہونے لگا. آج سے ہزاروں سال پہلے ہم کو اس بات کا علم حاصل ہوا کہ بھائی کچھ چیزیں بوئی جا سکتی ہیں, بو کر کھائی جا سکتی ہیں. پہلے ہم پھل وغیرہ ترکاریاں وغیرہ کھا کے زندگی گزارتے تھے. پھر اس کے بعد ہم دانے وغیرہ بونے لگے. اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی گوشت جو ہے کچا کھانے کے بجائے اسے پکا کے کھانے میں زیادہ آسانی سے ہضم ہوتا ہے. پھر ہم کو اس بات کا علم ہوا, پتھر سے ہم ہتھیار بناتے تھے آج سے ہزاروں سال پہلے. پھر ہم نے کہا کہ بھائی لوہے کو پگھلا لیا جائے تو اس سے جو ہے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں. پھر تانبے کا دور آیا. پھر اس کے بعد آج یہ بہت زبردست دور ہے. یہ آج ہر طرح کی دھاتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں, کیمیکلز کو استعمال کرتے ہیں, منرلز کو استعمال کرتے ہیں. تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے ہمیں علم دے رہا ہے. ہاں, اس میں اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ ہم خود کتنی کوشش کرتے ہیں. تو منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ جب تک نہیں چاہے تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنا جتنا چاہ رہا ہے انسان کو علم عطا کر رہا ہے. انسان نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے. کرسی سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کے 4 پیر ہیں, میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, آپ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں. بات سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت سارے آسمان و زمین پہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ساری کائنات پر ہے اور بغیر کسی شریک کے ساری کائنات پر اس کی حکومت. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور اس کی حفاظت, اس کی نگرانی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. وہو العلی العظیم, اور وہ بڑا ہی علو مرتبت اور بڑی ہی عظمت والا ہے. تو یہ آیت الکرسی ہے, اس میں یہ بات ہم کو بتائی گئی. ایک اور بات یاد کر رکھنے کی ہے, اسلام صاف صاف یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت, کوئی قدرت نہیں, سب کے سب مجبور بندے. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی, ایک مصرے میں کہی ہے. وہ کہتے ہیں جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے. جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہیں. خالق بس ایک ہی ہے, باقی ساری چیزیں یہ مخلوق ہیں. اب دنیا میں نے کیا کیا ہے, ایک زمانہ تھا بھوتوں کی, روحوں کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد زمانہ آیا کچھ شکتیاں تھیں, کچھ طاقتیں, مثلا ہوا کی وایو کہہ کے اس کی عبادت کرنے لگے لوگ, یا اگنی آگ جلاتی ہے اور پھر چیزوں کو پکاتی ہے اور لوہے کو پگھلاتی ہے, آگ کی لوگ پوجا کرنے لگے. یا اسی طریقے سے اور کچھ مختلف بھگوان, مختلف دیوتا وغیرہ لوگوں نے بنا لیے. لیکن پھر انسان نے کہا کہ نہیں, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں مثلا کہ جیسے کرسچینٹی ہے, عیسائیت ہے. عیسائیت نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر آئے تھے, اللہ کے بندے تھے, اور ایک ایسے زمانے میں آئے جو ہسٹری کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن بعد میں کیا ہوا, لوگوں نے طرح طرح کے فلسفے ایجاد کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ گاڈ دی فادر, گاڈ دی سن, گاڈ دی ہولی اسپرٹ. یعنی 3 خدا بنا دیا, ٹرائنگل کی طرح 3 خدا. خدا جو باپ ہے نعوذ باللہ, خدا جو بیٹا ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام, خدا جو ایک اسپرٹ ہے, ہولی اسپرٹ ہے, مقدس روح ہے, روح القدس ہے. اس طریقے سے بنا دیا انہوں نے. لیکن اسلام صاف صاف کہتا ہے کہ نہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ, ایک خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے. آج دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, 210 کروڑ ہے. مسلمان اگر 150 کروڑ ہیں, ہندو اگر 90 کروڑ ہیں, تو عیسائی بہت زیادہ تعداد میں ہے. عیسائی تقریباً 210 کروڑ. لیکن سچی بات یہ ہے, ہمارے عیسائی بھائی اس بات پہ برا نہیں مانے, عیسیٰ علیہ السلام کی کبھی یہ تعلیم نہیں تھی, انجیلوں میں تعلیم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس خدا کی بندگی کرو جو میرا بھی خدا ہے, تمہارا بھی خدا ہے. لیکن بعد میں کیا ہوا, لوگوں نے آہستہ آہستہ شرک کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر دیا. شرک ہے کیا, کچھ اور ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دینا. شریک کرنا اسی سے لفظ بنا ہے, یا پولیتھیزم انگلش میں کہتے ہیں. پولی مانے بہت سے, تھیوس مانے گاڈ اللہ, تھیزم یعنی بہت سے خداؤں کا بنا لینا. انیکیشورواد, ایکیشورواد ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی خدا, یونٹی آف گاڈ, توحید. اور شرک کیا ہے, بہت سے خدا بنا لینا. اسلام صاف صاف کہتا ہے, 4 چیزیں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات,
اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان سب میں سے کسی میں کوئی شرک نہیں کیا جائے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا کیا ہے؟ مثلا یہ سمجھا جائے کہ فلاں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا یہ کہا جائے کہ فلاں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، یا کہا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا کہا جائے کہ فلاں صاحب میں خدا آ گیا ہے، اوتار کا عقیدہ، خدا کسی میں نہیں آتا۔ تو اس طریقے سے کئی باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب شرک کی باتیں ہیں۔ یہاں پر آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ایک تھوڑا سا بریک لیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔